अस्सलाम वालेकुम, आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जन्नती फाइल्स के चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी 100 कहानियाँ सुनाती हूँ मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है खोखली सरगोशियाँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। बारिश शाम से ही जारी थी। पुराने ब्लैक हॉर्न स्ट्रीट की टूटी फूटी सड़क पर जर्द स्ट्रीट लैम्प का धुंधले अक्स तैरते दिखाई देते थे। नादिया ने अपने कोट को मजबूती से लपेटा। मोहल्ला बहुत बदनाम था, ऐसा कि जिससे अक्लमंद लोग दूर रहते थे, मगर आज रात उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी गाड़ी 2 मील पीछे खराब हो गई थी। फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी और बारिश तूफान की शक्ल इख्तियार कर रही थी। पनाह की तलाश में उसकी नजरें जिस मकान पर जा टिकी, वो सड़क के आखिरी कोने पर एक पुराना 3 मंजिला घर था। उसकी खिड़कियां अंधेरे में डूबी थी, गेट जंग आलू था और 2 दीवारों पर नमी आवर बैलों ने कब्जा कर रखा था। गेट के पास एक टेढ़ा सा बोर्ड झुका हुआ था, बराए फरोख्त, अंदर दाखिल ना हो। मगर बारिश के शोर और गरज से बादलों ने उसे सोचने का वक्त ना दिया। नादिया ने गेट धकेल दिया। जंगालूद लोहा चीख उठा। गेट के अंदर कदम रखते ही आवाज सर्द हो गई। वो पोर्च तक भागती हुई पहुंची। दरवाजे के पीतल के दस्ते को छुआ तो झटके की सी बिजली बाजू से ऊपर दौड़ गई। एक अजीब सी बू थी, जंग, गीली लकड़ी और हल्की सी धात की। उसने दरवाजा खोल ही लिया। अंदर दाखिल होते ही उसकी सांस रुक गई। सामने एक बहुत बड़ा हॉल था। छत से टूटा हुआ झाड़ फनूस लटक रहा था, जैसे कोई लाश झूल रहा हो। वॉलपेपर फटकर झड़ रहा था। पुराने फर्नीचर पर मैली चादरें चढ़ी थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि अंदर की खामोशी कब्र की तरह थी। बाहर के तूफान की आवाज एकदम गायब हो गई। नादिया ने खुद से कहा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब तक बारिश रुकती है। वो दरवाजा बंद कर बैठी। ये उसकी पहली गलती थी। हॉल के आखिरी कोने में एक बड़ा आईना नस्ब था, एक तरफ से टूटा हुआ। नादिया के कदमों की आवाज लकड़ी पर गूंजी। उसने गौर किया तो आईने में अजीब मंजर था। झाड़ फनूस सही सलामत था, दीवारें नहीं लगी थी, चादरें साफ थी और सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी। नादिया ने फौरन मुड़कर देखा। सीढ़ियां खाली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोबारा आईने की तरफ नजर दौड़ाई, वहां भी कुछ ना था। वो बड़बड़ाई, वहम है। उसने बटन दबाया मगर बल्ब ना जला। बैग से लाइटर निकाल कर जलाया। छोटी सी आग की लरसती रोशनी दीवार पर साए बन रहे थे। अचानक आवाज आई, हल्की हल्की सरगोशियां ऊपर की मंजिल से, जैसे दरो दीवार के अंदर छुपी आवाजें सरगोशी कर रही हूँ। नादिया के कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर लकड़ी की सीढ़ी उसके वजन से कराहने लगी। आधी सीढ़ी तय करती ही एक तेज बदबू उसकी नाक में घुसी। सरांड, जंग और गीली मिट्टी की। सरगोशियां अब मजीद तेज हुई। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक लंबा अंधेरा राहदारी है। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। दिल ने कहा मत जाओ, मगर सरगोशियों ने धकेल दिया। वो दरवाजे के करीब पहुंची, हल्का सा धकेला। कमरा खाली था मगर दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें लगी थी। सब की सब खुद नादिया की। कुछ में वो घर के किचन में। एक तस्वीर तो गुज़िश्ता रात की थी, जब वो अपने बिस्तरे पर सो रही थी। उसका खून जम गया। एक तस्वीर अलग थी, पोलराइड, कील से लटकी। तस्वीर में वो उसी कमरे में खड़ी थी और उसके पीछे वही औरत, वही आईने वाली, पीले चेहरे वाली। बाल चेहरे पर गिरे हुए, आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। उसी लम्हे अंधेरे में एक सरगोशी उसके कान के बिल्कुल करीब उभरी।
خوش آمدیز کرنا۔ نادیہ کے آسان خطا ہو گئے۔ وہ دوڑ کر راہداری سے نیچے بھاگی، سیڑھیوں پر پہنچی ہی تھی کہ اوپر لٹکا ٹوٹا ہوا جھاڑ فانوس سے کیک نیچے آ گرا۔ زوردار دھماکے سے پورا ہال لرز اٹھا، گرد و غبار فضا میں بھر گیا۔ جب گرد بیٹھا تو نادیہ نے دیکھا سامنے کا دروازہ غائب تھا، نہ تالا نہ درار، بس ایک دیوار۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ یہ خواب ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ آئینے میں حرکت ہوئی، وہی عورت، لیکن اس دفعہ اس کے بہت قریب، بالکل اس کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نادیہ نے پلٹ کر دیکھا، کچھ نہ تھا، مگر آئینے میں عورت موجود تھی۔ وہ اپنی ہڈی جیسی انگلی ہونٹوں پر رکھے سرگوشی کر رہی تھی۔ چپ، اور پھر آئینہ ٹوٹ گیا۔ آئینے کے ٹوٹنے کی آواز سے نادیہ زمین پر گر پڑی۔ شیشے کے ذرے ہاتھ میں چبھ گئے، مگر اسے درد محسوس ہی نہ کیا، کیونکہ اب آئینے کے ٹکڑوں میں سے سرگوشیاں اٹھ رہی تھیں۔ وہ واپس آ گئی، وہ یاد کرتی ہے، قصور اس کا ہے۔ نادیہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ اٹھی، مگر آوازیں اس کے دماغ کے اندر گونج رہی تھیں۔ راہداری کے دروازے خود بخود کھلنے لگے، ہر دروازہ کسی اور کمرے کی جھلک دکھا رہا تھا۔ ایک میں اس کے بچپن کا کمرہ تھا، کھلونے وہی پرانے۔ ایک میں اس کا دفتر، بجلی کے بلب ٹمٹما رہے تھے۔ ایک میں ماں کا کچن، روٹی اور دالچینی کی خوشبو پھیلی ہوئی۔ مگر سب کمرے عجیب تھے، ہر جگہ سائے کھڑے تھے، لمبے، بے حرکت، کھوکھلی آنکھوں والے سائے، جو صرف اسے گھور رہے تھے۔ وہ گھبرا کر سیڑھیوں کی طرف لپکی، لیکن نیچے خوفناک منظر سے قدم روک گیا۔ جھاڑ فانوس کے ٹوٹے ڈھانچے پر ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی تھی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، چہرہ زرد اور بال الجھے ہوئے۔ وہ ہلکی سی دھن گنگنا رہی تھی اور اپنے پاؤں لہو بھرے شیشوں پر جھول رہی تھی۔ نادیہ نے کانپتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ بچی نے گنگنانا بند کیا، آہستہ آہستہ گردن موڑی۔ اس کی آنکھیں سیاہ خلا کی طرح خالی تھیں۔ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا نادیہ۔ نادیہ کا جسم کانپ اٹھا۔ میں پہلی بار آئی ہوں۔ بچی نے گردن ترچھی کی۔ یہی تم سمجھتی ہو۔ پھر اس نے اپنا منہ کھول دیا اور کھولتی گئی، یہاں تک کہ ہڈیاں چرچرانے لگیں۔ اس کے منہ سے چیخ نہیں نکلی، بلکہ سینکڑوں سرگوشیوں کا شور ایک ساتھ۔ نادیہ چیخ مار کر دوسری راہداری کی طرف بھاگی۔ اس نے ایک دروازہ زور سے بند کیا اور اندر گھس گئی۔ یہ ایک تنگ سیڑھیوں والا راستہ تھا جو تہہ خانے کی طرف اترتا تھا۔ وہ دیوانہ وار نیچے بھاگی۔ تہہ خانے میں ایک پتھریلا کمرہ تھا، زمین پر چراغ جل رہا تھا، چھت سے زنگاری زنجیریں لٹک رہی تھیں، دیوار پر بڑے بڑے حروف کندہ تھے، یہ مکان یاد رکھتا ہے۔ نادیہ نے قریب جا کر دیکھا، وہ سب نام تھے، سینکڑوں نام، کچھ مدھم، کچھ گہرے۔ اس کی نظر ٹھٹک گئی۔ نادیہ احمد، اس کا نام، بالکل تازہ کٹا ہوا۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے، چراغ جھپکا، دیواروں پر سائے لمبے ہونے لگے۔ وہ سائے آہستہ سے دیوار سے الگ ہو کر انسانی شکلیں اختیار کرنے لگے۔ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، مگر ہونٹ ہل رہے تھے۔ نادیہ، نادیہ۔ وہ اوپر کی طرف بھاگی، مگر آدھی سیڑھی پر ہی رک گئی۔ سامنے وہ عورت کھڑی تھی، پیلے چہرے کے ساتھ، بال چہرے پر گرے ہوئے۔ اس کے ہونٹ ہلے، مگر آواز سینکڑوں گلے سے نکلی، تم کبھی گئی ہی نہیں، تم ہمیشہ یہیں رہی ہو۔ اور پھر اس نے نادیہ کو دھکا دے دیا۔ اندھیرا چھا گیا۔ جب نادیہ نے آنکھ کھولی تو اپنے بچپن کے بسترے پر لیٹی تھی۔ دیواروں پر وہی گلابی وال پیپر والا، پاس ہی پرانا کھلونا خرگوش۔ چند لمحے کے لیے اسے لگا شاید سب خواب تھا، لیکن پھر اس نے آئینے میں دیکھا،
آئینے میں وہ بستر پر لیٹی تھی مگر کمرے کے ہر کونے میں وہ سائے کھڑے تھے، اور پھر آئینے والا عکس خود بخود اٹھ بیٹھا۔ اس نے مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو نادیہ کی نہ تھی۔ پھر وہ عکس آئینے سے باہر نکل آیا۔ کمرہ سرگوشیوں سے بھر گیا۔ وہ ہماری ہے، یہ مکان یاد رکھتا ہے، خوش آمدید گھر میں۔ اور نادیہ نے آخرکار سمجھ لیا یہ مکان بھٹکا ہوا نہیں تھا، یہ اس کا مکان تھا، یہ اس کے خواب، اس کے راز، اس کے دبے خوف کا مکان تھا، اور اب یہ کبھی اسے جانے نہیں دے گا۔ آخری سانس اسے ہوا وہ سرد ہاتھوں کا دباؤ تھا، اس کے گلے کو جکڑ رہے تھے، اسے بستر کے اندر، مکان کے اندر کھینچ رہے تھے۔ 2 ہفتے بعد طوفان تھم گیا۔ ایک نوجوان جوڑا مکان کے باہر رکا۔ مرد نے کہا، ڈراؤنا لگتا ہے مگر سستا ہے، مرمت کر لیں گے۔ بیوی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیوں عجیب سا لگ رہا ہے۔ مرد نے بورڈ کو ٹھوکر ماری۔ اب اس پر تازہ سرخ رنگ سے لکھا تھا، خوش آمدید نادیہ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو حیران نگاہوں سے دیکھا مگر کسی نے اوپر کی کھڑکی میں کھڑی سرد چہرے والی عورت کو نہ دیکھا۔ وہ ان پر نظر رکھے مسکرا رہی تھی۔ مکان پھر سرگوشی کر رہا تھا اور انتظار بھی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔